السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے 11ویں پارے کا خلاصہ۔ رات کو والدہ کی بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی، اتنی زیادہ طبیعت ڈاؤن ہوئی کہ ان کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ تو رات کو 3:30 بجے سے لے کے 4:30، 5:30، 6:30 ہاسپٹل میں رہنا ہوا، FH میڈیکل کالج آگرہ، جس کی وجہ سے سحری آج ہماری ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ اب آرام ہے، لیکن ابھی بھی مکمل طور پر آرام نہیں ملا ہے، لیکن انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ رمضان میں جتنی بھی دعائیں آپ لوگ مانگیں ہماری والدہ کے لیے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں کی مائیں ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، بغیر دواؤں کے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ 11ویں پارے کی جو شروعات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، جنگ کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو غزوہ تبوک میں منافقین کو اور کفار کو یہ یقین تھا پورا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ کچھ منافقین تھے جنہوں نے بہانہ بنا لیا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں شریک ہو سکتے، دنیا بھر کے انہوں نے بہانے بنائے۔ کچھ ایسے صحابہ اکرام بھی تھے جو واقعی عذر کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو پائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے، استغفار بھی اللہ سے کرتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنگ سے واپس تشریف لائے اور فتح نصیب ہو گئی، تو یہ لوگ جو منافقین تھے نا، یہ ایکچولی میں اس لیے نہیں جا پایا، نا ریزن آدمی بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل میں بہت شوق ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں اس پر لبیک کہیں، لیکن یہ جو جنگ میں شامل نہیں ہو پائے صحابہ اکرام ایمان والے، کچھ یہ عذر کی وجہ سے ان کو پرابلم تھی واقعی میں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر چاہت بہت زیادہ تھی، ان کے دل کے اندر تڑپ بہت زیادہ تھی، اسی لیے یہ استغفار بھی کر رہے ہیں، افسوس بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اور یہ جو منافقین ہیں جو نہ جانے کے بہانے تلاش کر رہے تھے، تو اللہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، اللہ ان کے بارے میں سب جانتا ہے، اور اللہ اپنے پیغمبروں کو بھی ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار مرتبے اور مقام بیان فرما رہا ہے کہ دیکھیے، شروع اسلام میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بات کہی اور صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اعلان لگایا کہ دیکھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، تو سب سے پہلے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے قربانیاں زیادہ دیں، انہوں نے دین کے لیے محنت زیادہ کی، تو ان کا مقام سب سے بڑا۔ اس کے بعد پھر وہ صحابہ اکرام جو بعد میں پھر ایمان لے کر آئے، ان کا بھی مقام۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبے بیان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن سے غلطیاں خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے گا، لیکن کچھ منافقین بھی ہیں، اللہ ان سے خوب اچھے طریقے سے واقف ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مسجدوں کا ذکر فرمایا، ایک مسجد زرار والذین اتخذوا مسجدا زرارا، اور ایک وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، لمسجد اسس علی التقوی، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے گئے تھے، تو مشرکین نے، منافقین نے اور دشمنان اسلام نے سازش، چونکہ باہر سے ان کے تار جوڑ رہے تھے، دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے، تو سازش کے تحت ایک مسجد کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، ایک مسجد مدینہ کے اندر بناؤ، اور اس مسجد کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر دشمنان اسلام کی میٹنگ ہوا کرے گی، اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف سازش اور پلاننگ ہوگی، تو مسجد بناؤ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام کا خیال بھی نہیں جائے گا کہ مسجد میں تو خود نماز پڑھی جاتی ہے، تو کوئی شک بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح سے ہماری اندر کی پلاننگ چلتی رہے گی۔ تو ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد جیسی بلڈنگ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جب سفر سے واپس تشریف لائیں تو اس میں نماز ادا فرمائیں۔ جب حضور واپس سفر سے تشریف لا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سب کچھ کلیئر کر دیا، اور فرمایا کہ اس مسجد میں آپ بالکل ہرگز داخل نہ ہوں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی تو حضور نے اس مسجد میں آگ لگوا دی، اور اس مسجد جیسی بلڈنگ کو جو اس لیے بنائی جا رہی تھی، عبادت کے لیے نہیں اللہ کی، اس لیے اس کو مسجد زرار کہا گیا ہے، مسجد نہیں کہا گیا، وہ بلڈنگ جس میں مسجد بنا رہے ہیں مسجد جیسی لیکن اندر کچھ اور ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کرام کے ذریعے ختم فرما دیا، اور حضور نے مسجد قباء میں ہی نماز ادا فرمائی۔ تو مسجد قباء کے بارے میں کہا گیا لمسجد اسس علی التقوی۔ آگے جب ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بری صحبت اختیار کرو گے تو برے ہو جاؤ گے، اچھی صحبت اختیار کرو گے تو اچھے ہو جاؤ گے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اچھی صحبت اختیار کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک پیغمبر ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، اور وہ تمہارے لیے بہت خیر خواہی رکھتے ہیں، تمہاری پریشانیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، تمہارے لیے فکر مند رہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ پیغمبر تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے نا، لیکن منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ صاحب تمہارے ذریعے تم اندر اندر خوش ہوتے ہو کہ دیکھو ہم زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، اندر ہمارے دل میں کچھ اور ہے، تو اللہ سب جانتا ہے، اور پیغمبر اور اہل ایمان تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ اللہ جو تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ اس کو اگر صبح شام 7 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو اس کے غم، اس کی تکلیفیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ پھر سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یونس نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے شروع میں اپنی طاقت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ ہی ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، اتنے سب کچھ، غلے، ترکاریاں، سبزیاں، سب کچھ، چاند، سورج، والذی جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، اور یہ سب ایک سیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج سورج نہ نکلا ہو، آج چاند نہ نکلا ہو، سب ایک سیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں۔ دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، موسم بدل رہے ہیں، سب کچھ چینجز ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اور قدرت کو بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کو اور بت پرستوں کو، جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو کہا کہ پھر بھی تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک اللہ ہے اس کائنات کو بنانے والا، پھر بھی تم دوسروں کو اللہ کی خدائی میں شریک کرتے ہو، اور تم اس قرآن پر اعتراض کرتے ہو، ہے نا، تم پیغمبر پر اعتراض کرتے ہو، تمہیں یہ تمام کائنات کو دیکھ کے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس قرآن پر جو تم اعتراض کرتے ہو، تو اگر ہے تو تم اس جیسی کوئی چند صورتیں بنا کے لا کے دکھا دو، چند پیجز، چند صورتیں اس قرآن کے جیسا کچھ بنا کر دکھا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، اور مشرکین مکہ، کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اعتراض کے طور پر پوچھتے تھے نا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قل لا املک لنفسی، کہ آپ فرما دیجئے کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ جو میرے پاس وہی بھیجتا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، کوئی میں نفع اور نقصان کا مالک تھوڑی نہ ہوں، میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ قیامت آئے گی۔ اب قیامت کب آئے گی اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا علم تو اللہ کو ہے، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرا کام تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ قیامت جب آئے گی لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آئے گی تو 1 منٹ پیچھے 1 منٹ آگے نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو دین کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزے عطا فرمائے تھے کہ وہ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا، اور ایک ڈنڈا تھا جب اس کو ڈالتے تھے وہ تو اژدہا بن جاتا تھا۔ یہ پورا واقعہ کئی بار آپ سن چکے ہیں، ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا سمندر میں تو کہنے لگا کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں اس رب پر جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے، لیکن اس وقت فرعون کی توبہ اور فرعون کے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ توبہ کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس دنیا کے علاوہ دوسری دنیا کا کچھ نظر نہ آنے لگا ہو۔ مان لیجئے کوئی بیمار ہے، اس کو لگ رہا ہے میں زندہ نہیں بچوں گا، تو وہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہوگی۔ لیکن جب فرشتہ نظر آنے لگے، کیونکہ ایک ہوتا ہے
کہ جب جیسے جیسے موت کا وقت قریب آتا ہے تو موت کے وقت کی وہ حالت جس میں فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، عالم برزخ سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور ہماری آنکھیں فرشتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تمام چیزیں ہماری سامنے ہو جاتی ہیں، تو پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم جو ہے نا وہ نہیں مانی، حضرت یونس علیہ السلام وارننگ دے کے چلے گئے، قوم کو احساس ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ اور استغفار اللہ سے کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور استغفار کو قبول فرمایا۔ آگے جب ہم چلتے ہیں تو جب یہ سورہ یونس مکمل ہو رہی ہے تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَاتَّبِعْ، بالکل آخر میں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ، کہ آپ اتباع کیجئے، پیغمبر کو تسلی دی جا رہی ہے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، پیغمبر کو تسلی دی جا رہی ہے، صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی دین کے لیے فکر مند، دین کے داعی ہوں، علماء ہوں، مبلغ ہوں، دین کے لیے محنت کرنے والے ہوں، دین کے لیے کام کرنے والے ہوں، سب کو یہ کہا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، کہ آپ اتباع کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف آ رہی ہے، یعنی قرآن کی، ہے نا، اور ہمارے لیے کیا، قرآن اور حدیث، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کیجئے، یعنی دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے اس پر صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کوشش کرنا، اور اس کوشش میں بھی جو تکلیفیں ملیں اس پر صبر کرنا، ہے نا۔ کب تک صبر کرنا ہے؟ حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا۔ تو دنیا میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ یہ 11ویں پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں پارے میں یہ بھی بیان فرمائی کہ دیکھو دنیا کی زندگی ایسی ہے، کیسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کے بہت بڑے کھیت کھلیان ہیں، اور جو ہے نا اس کو لگ رہا ہے کہ اب تو میری ایک کھیتی باڑی ہمیشہ باقی رہے گی، امیجن نہیں ہو سکتا، کیا جا سکتا کہ یہ کھیتی ختم ہو جائے گی، اسے جہاں نظر جا رہی ہے وہاں کھیتی ہی کھیتی ہے، باغ ہی باغ ہیں، تو کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میری کھیتی ایک دم سے ختم ہو جائے گی؟ وہ تو سوچتا ہے میں آرام سے کھاؤں گا پیوں گا، لیکن اچانک سے رات کو طوفان آتا ہے اور ساری کھیتی جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان جب صحت میں ہوتا ہے، پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، نشہ، دنیا کی تمام ترقیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، تو نشے میں ہوتا ہے وہ، اس کو لگتا ہے کہ دنیا جیسے ختم ہی نہیں ہوگی، لیکن جب جیسے ہی موت کا پنجہ اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو یہ دنیا ایسے لگنے لگتی ہے کہ جیسے میرے لیے تو یہ دنیا کسی کام کی ہے ہی نہیں ہے نا۔ تو اس بات کو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیا کی حقیقت بالکل ایسے ہی ہے، جیسے کہ دیکھیں جب ہم بیماری میں ہوتے ہیں تو فوراً ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور جب بیماری ہو، کوئی پرابلم لگ جائے تو دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں بھی اس صورت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ مشرکین مکہ بھی جب بڑی مشکل میں پھنس جاتے تھے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور جب وہ مشکل ختم ہو جاتی تھی تو پھر بت پرستی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ جب پریشانی میں ہوتے تھے تو ہمیشہ ہر وقت اللہ کو پکار رہے ہیں، ہمارا بھی حال ہی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور جب پریشانی دور ہوتی ہے تو پھر اللہ کو ایسے بولتے ہیں کہ نہ نمازوں کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ اور چیزوں کو پتہ۔ تو یہ خلاصہ تھا 11ویں پارے کا، مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔